اب میں آپ کے درمیان ایک ایسے عالم دین کو لے کر کے آ رہا ہوں کہ جن کے بیان میں عالمانہ سنجیدگی اور مفکرانہ نکتہ آفرینی ہے، جو دوران بیان سامعین کے احساسات و جذبات پر حکمرانی کرتے ہیں۔ میرا اشارہ کلام پیکر اخلاص و وفا، سرچشمہ اخلاق و مروت، مصدر عشرت و نکہت، ذوالعلم والمرتبت، حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امام و خطیب جامع مسجد سمر گارڈن میرٹھ۔ ان الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لائق تعظیم و حرمت اس لیے قرآن ہے، خالق ارض و سما کا آخری فرمان ہے، اس صحیفے کی صحیفوں میں الگ ہی شان ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں عرفان ہی عرفان ہے۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین عظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، آواز اگر پہنچ رہی ہے تو پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، اس وقت میں آپ کے اس دیار میں پھر ایک مرتبہ حاضری کا شرف مل رہا ہے، اور خوشی کی بات یہ کہ اس سال بھی الحمدللہ 10 حافظ قرآن تقریباً آپ کے اس ادارے سے فارغ ہو رہے ہیں، جن کے سروں پر علماء کرام کے دست مبارک سے دستار فضیلت سجائی جائے گی۔
میرے بعد بھی بڑے علماء کرام تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ ان کے علمی اور مدلل خطابات آپ حضرات کے گوشے گزار ہوں گے۔ ان تمام اعلیٰ مہمانوں سے قبل مختصر سے وقت کے لیے آپ حضرات کے روبرو ہوا، دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائی، اس وقت میں اور آپ جتنی خوشی منا سکیں اتنی کم ہے، کیونکہ آج اس ادارے نے مجھے اور آپ کو 10 حفاظ عطا کیے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں ان کے ماں باپ کہ جن کی یہ اولادیں، جن کے یہ نور نظر، جن کے یہ لخت جگر آج اللہ کے کلام کو اور مکمل کلام کو اپنے سینے کے اندر بسا چکے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ بن چکے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان والوں کے لیے جنت کی آسانی کا ذریعہ بن گئے۔ میں اور آپ مل کر کے دعا کریں کہ رب کریم ان حفاظ کو تو نیک صالح عالم بھی بنا دینا، اللہ تو انہیں علامہ اور مفتیوں کی فہرست میں شامل کر دینا، کیونکہ آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں علماء کی بڑی سخت ضرورت ہے اور نیک صالح علماء کی مجھے اور آپ کو بڑی سخت ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت میں اب میرے اور آپ کے اس زمانے میں اب کوئی نبی تو نہیں آئے گا، اب کوئی پیغمبر تو نہیں آئے گا، اب کوئی اس زمین پر اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی رسول تو نہیں آئے گا، کیونکہ وہ تمام کے تمام دروازے، خاص طور سے نبوت کے دروازے اللہ رب العزت نے بند کر دیے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اس زمین کے لیے نہیں ہے، کوئی پیغمبر اور اسی طریقے سے کوئی رسول اس زمین کے لیے نہیں ہے، لیکن میرے اللہ نے انہی انبیاء کے ورثہ ان علماء کو بنایا اور ان تمام انبیاء کی ذمہ داری، اب نیا دین تو نہیں آئے گا، اب نئی کتاب تو نہیں آئے گی، اب نیا مذہب تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن جس چیز کو لے کر کے میرے اور آپ کے آقا اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ تمام کی تمام چیزیں، وہ تمام کی تمام اللہ کی طرف سے اتری ہوئی وحی، وہ تمام کی تمام ان علماء کے سینوں کے اندر موجود ہے۔ ہاں، میں اور آپ ان علماء کی جتنی ہو سکے قدر کریں، کیونکہ اس وقت میں جب یہ کشتی مددار کو جائے گی، جب یہ کشتی ہچکولے لے گی، جب یہ دنیا بربادیوں کی طرف چلے گی، تو اس وقت میں میری اور آپ کی رہنمائی کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، میری اور آپ کی ہدایت کا ذریعہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہی علماء کرام ہیں، یہی اللہ کے دیوانے ہیں جو انبیاء کے بعد ان کو یہ ذمہ داری عطا کی گئی ہے۔ تو کیوں نہ میں اور آپ دعا کریں اللہ ان حفاظ کو نیک صالح علماء میں اور اللہ اپنے نیک علماء میں شامل کر لینا۔ اللہ اس پرفتن دوروں میں ہمیں نیک علماء کی زیادہ ضرورت ہے، ہمیں صالح علماء کی زیادہ ضرورت ہے، ہمیں ان علماء کی زیادہ ضرورت ہے جو رات کے اندھیروں میں آنسو بہائیں، ہمیں ان علماء کی سخت ضرورت ہے جو باطل کے سامنے اپنے سر کو نگو نہ ہونے دیں، ہمیں ان علماء کی سخت ضرورت ہے جو سیاست کے میدانوں میں پرچم لہرائیں، ہمیں ان علماء کی سخت ضرورت ہے جو تجارت کے اعلان میں، جو تجارت کے اندر قدم رکھیں اور اس تجارت کو بے ایمانی، جھوٹ اور دھوکے سے پاک کریں، ہم ان علماء کے بڑے انتظار میں ہیں جو راتوں کے اندھیروں میں قوم مسلم کے اور اس زمین کے انسانوں کے مسائل کو اللہ سے حل کرائیں۔ ہمیں ان علماء کی ضرورت ہے کہ جو راتوں کے اندھیروں میں اللہ کو منانے والے ہو جائیں، جو مسائلوں
کو حل کرنے والے ہو جائے۔ ہاں جو یہ کہہ کر کے پوری پوری رات جاگتے رہتے تھے کہ اگر کسی نے کہا تھا کہ اے امام محمد رحمت اللہ علیہ آپ کیوں بسترے پر نہیں پہنچتے ہیں، آپ کیوں آرام گاہ میں نہیں پہنچتے ہیں، تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں کیسے آرام کو پہنچ جاؤں، پوری قوم مسلم یہ سمجھ کر کے سو چکی ہے کہ امام محمد سے صبح کو اٹھ کر کے مسائل حل کر لیں گے، اگر میں بھی سو گیا تو قوم کے مسائل حل کون کرے گا؟ ہمیں ان علماء کی سخت ضرورت ہے، حالانکہ اس زمین پر اللہ نے وہ علماء مجھے اور آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ ہاں اگر ایسے علماء نہ ہوتے تو پھر میری اور آپ کی ہدایت کہاں ہوتی، میں اور آپ کہاں اللہ کے قریب ہوتے۔ لیکن اللہ کے نیک بندو، جس قدر علماء کا ایک جمع غفیر ہے اس سے کہیں تعداد میں زیادہ باطل اپنی شکلوں کو بدل چکا ہے، باطل اپنے ہتھ کنڈوں کو بدل چکا ہے، باطل اپنے طور طریق جن طریقوں سے وہ حملے کیا کرتا تھا ان کے اندر وہ تبدیلی لا چکا ہے۔ اس لیے ہر دروازے سے آنے والے باطل کے لیے ہمیں سر پر کفن باندھے ہوئے علماء کی سخت ضرورت ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے اب باطل اس طریقے سے نہ آئے جس طریقے سے انبیاء کے زمانے میں آیا کرتا تھا، اصحاب پیغمبر کے زمانے میں آیا کرتا تھا، اولیاء اللہ کے زمانے میں آیا کرتا تھا۔ جس طریقے سے حالات بدل گئے تو باطل نے اپنے دروازوں کو بھی بدل لیا ہے، کبھی اپنے آپ کو شکیل ابن حنیف کہتا ہے، کبھی اپنے آپ کو گوہر شاہی کہتا ہے، کبھی اپنے آپ کو کسی اور فرقے کی طرف منسوب کر کے ایک بڑا خوبصورت لیبل لگا کر کے ہماری سیدھی سادی قوم میں آنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے ہی مجھے اور آپ کو انہی علماء کی ضرورت ہے اور سخت ضرورت ہے کہ اس باطل کے چور دروازے کو سمجھیں اور سمجھ کر کے اس دروازے پر اب میرے محبوب کے لائے ہوئے دین کے حفاظتی انتظامات کر کے کھڑے ہو جائیں اور باطل کو کسی بھی حرکت کے ساتھ اس دروازے سے سیدھی سادی قوم کی طرف بہکانے اور گمراہ کرنے کی طرف نہ آنے دیں۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو، میں اور آپ کیوں نہ ان طلباء کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو نیک صالح بنا دینا، اللہ ان کو صالحیت اور صلاحیت والا عالم بنا دینا، کیونکہ اس میں میرا اور آپ کا لالچ چھپا ہوا ہے۔ باطل اپنی نئی نئی شکلیں اختیار کر چکا ہے اور باطل کو سب سے آسان دروازہ، اب وہ میدان کے اندر ہتھیار لے کر کے نہیں آئے گا، اب وہ میدانوں کے اندر مناظرہ کرنے کے لیے نہیں آئے گا، اب وہ میدانوں کے اندر صلاحیت والے علماء سے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آئے گا، بلکہ ایک بڑا آسان طریقہ امت کو گمراہ کرنے کا میری اور آپ کی جیبوں میں آ چکا ہے، میرے اور آپ کے ہاتھوں میں آ چکا ہے، جسے میں اور آپ سوشل میڈیا کہتے ہیں، جسے میں اور آپ موبائل کی دنیا کہتے ہیں۔ اب اس موبائل کی دنیا سے کوئی بھی ایرا غیرہ کمرے کو بند کرتا ہے، کیمرہ لگاتا ہے اور لگا کر کے ان اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین میں شکوک و شبہات پیدا کر کے خاص طور سے میری نئی نسل کے دماغ کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے علماء سے مقابلے کی حاجت نہیں، اسے علماء سے مقابلے کی ضرورت نہیں، اسے مناظرے کے میدانوں میں آنے کی حاجت نہیں، بلکہ وہ تو اپنا کام اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے انجام دے رہا ہے، میرے نوجوانوں کے دماغوں میں گمراہی کے پرچے ڈال رہا ہے، میرے نوجوانوں کو ورغلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی لیے تو بڑے سارے نوجوان دیکھے جو سوالات کا پرچہ لیے گھومتے ہیں اور ان کے دماغوں کے اندر اللہ کے لائے ہوئے، اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کے اندر شکوک و شبہات مل رہے ہیں اور وہ سوالات کا پرچہ لے کر کے گھومتے ہیں۔ یہ سوالات اسے کہاں سے ملے؟ کیا اس نے قرآن مقدس کو پڑھ لیا؟ کیا اس
اس نے قرآن کی تفسیر کو پڑھ لیا؟ کیا اس نے احادیث مبارکہ کا مطالعہ کر لیا؟ کیا اس نے سیاہ ستہ کو جان لیا؟ کیا اس نے جرا و تعدیل اسماء الرجال کے ذریعے سے کر لی ہے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ اگر ڈھنگ سے معلوم کرنے لگو، وہ تو قاعدہ پڑھنا نہیں جانتا، وہ تو پارہ پڑھنا نہیں جانتا، وہ تو قرآن کا ترجمہ تو دور کی بات، وہ تو عربی میں پڑھنا نہیں جانتا، لیکن سوالات کا ایک بڑا پرچہ اپنی جیب کے اندر لیے گھومتا ہے۔ کبھی مسجد کے امام کو پریشان کرتا ہے، کبھی مسجد کے اور مدرسے کے محتمین کو پریشان کرتا ہے، کبھی مسند پر بیٹھے ہوئے کسی شیخ الحدیث کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں اس سے معلوم کرنے لگوں، او اللہ کے نیک بندے، یہ سوالات کے پرچے کہاں سے لے کر کے آیا؟ یہ سوالات تو نے کہاں سے لیے؟ کیا تو قرآن کریم کو جانتا ہے؟ کیا تو قرآن کریم کو سمجھتا ہے؟ کیا تو سیاہ ستہ کو سمجھتا ہے؟ کیا تو امام بخاری کی تمام حدیثوں کو جانتا ہے؟ کہتا ہے تم ان کی بات کرتے ہو، میں تو قاعدہ تک نہیں جانتا، میں تو پارہ تک نہیں جانتا، مجھ سے تو اردو پڑھنا نہیں آتا۔ تو پھر اللہ کے نیک بندے، یہ اتنے بڑے گہرے سوال اور اتنے خطرناک سوال تیرے ذہن کے اندر کہاں سے آئے؟ تو نتیجہ نکل کر کے آیا کہ اس کا دماغ سوشل میڈیا کے ذریعے سے خراب ہوا پڑا ہے، ورنہ وہ تو کسی حدیث کی کتاب کو بھی نہیں جانتا، ورنہ وہ تو قرآن کے ترجمے کو بھی نہیں جانتا، تفسیر کی کتابوں کے نام تک نہیں جانتا، لیکن بحث کرتا ہے سیاہ ستہ لے کر کے، بحث کرتا ہے قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کے۔ کہاں سے ہوا؟ تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس کے دماغ کے اندر وائرس آیا ہے، جس کی وجہ سے وہ سوال کرتا ہے، کبھی اللہ کے نبی کی زندگی پر سوال کرتا ہے، کبھی نعوذ باللہ میرے آقا کے نکاحوں پر شکوک و شبہات کی چابیاں چلاتا ہے، کبھی حضرت اما عائشہ کے نکاح کو لے کر کے علماء کے سامنے میدان میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، تجھے یہ اختیار کہاں سے ملا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو باطل کی چال میں آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باطل نے وار کیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے کیا، وہ وار تجھ پر کاری لگ گیا، اور جس کی وجہ سے تو اپنے علماء میں کمیاں تلاش کر رہا ہے، اپنے علماء کی طرف سے بدگمان ہو چکا ہے، اپنے علماء کی طرف سے تیرا دل بالکل خالی ہو چکا ہے، اپنے علماء سے محبت کی جگہ تو نفرت کرنے لگا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تو سوشل میڈیا میں کسی وار میں آ کر کے پھنس گیا ہے، جس کی وجہ سے تو اللہ کے نبی کے دین میں شکوک و شبہات ڈھونڈ رہا ہے، اور ان کو سوالات کی رسی میں پرو کر کے لوگوں کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے نوجوانوں، آج کے اس دور میں مجھے اور آپ کو بڑا سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھنا، اس کی ایک مثال میں اکثر جگہ دیا کرتا ہوں، باطل کو تمہاری ذرا سی فکر نہیں ہے۔ یاد رکھنا، ان جوانوں کے پاس یہ باطل طاقتیں، یہ گمراہ فرقوں کے لوگ نہیں جائیں گے کہ جو نوجوان نشے کی میدانوں میں کھڑے ہوئے ہیں، جوئے اور سٹے کے میدانوں کے بادشاہ ہیں، جو میدان زناؤں کے یا جو نوجوان زناؤں کے اڈوں پر کھڑے ہوئے ہیں، جو نوجوان غلط طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ گمراہ فرقوں کے سرغنہ ان کے پاس نہیں جائیں گے۔ جس دن تو مسجد میں آنا شروع کر دے گا، اس دن تجھ پر حملہ کیا جائے گا۔ جس دن تو نماز پابندی سے پڑھنی شروع کر دے گا، اس دن تیرے دماغ میں خرابیاں پیدا کی جائیں گی۔ جس دن تیرا تعلق کسی عالم سے، کسی مولوی سے، کسی خانقاہ کے بزرگ سے، کسی دعوت و تبلیغ کے ساتھی سے جس دن تیرا تعلق ہو جائے گا، یاد رکھنا اس دن گمراہ فرقے کے یہ لوگ تیرے دماغ کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ ورنہ اگر تو گناہوں کے میدان میں ہے، کوئی تجھے سمجھانے کے لیے نہیں جائے گا کہ اللہ کے بندے ان گناہوں کو چھوڑ دے اور اللہ کی طرف آ جا۔ کوئی گمراہ فرقہ تجھے وہاں سمجھانے کے لیے نہیں جائے گا۔ وہاں تو صرف یہ علماء کی جماعت ہوگی، وہاں تو صرف اللہ کے نیک بندوں کی جماعت ہوگی،
وہاں تو صرف میرا دعوت و تبلیغ کا ساتھی تیری خوشامد کرنے کے لیے جائے گا، وہاں تو دعوت و تبلیغ کا ساتھی صبح کو تیری کنڈی کھٹکھٹائے گا، تیری خوشامد کرے گا، تیرے آنسو بہائے گا۔ ہاں اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندے ہر وقت تیرے اوپر نظر رکھے گا، تجھے گناہوں کی دنیا سے نکال کر کے تجھے نورانی دنیا میں لانے کا کام یہ علماء کی ایک جماعت کرے گی، یہ دعوت و تبلیغ کے ساتھی کریں گے۔ کوئی تیرا اس زمین پر ہمدرد نہیں ہے، کوئی فرقہ تیرا غمخوار نہیں ہے۔ نہ اگر تجھے یقین نہیں ہو رہا ہے تو جا کر کے دیکھ لے کتنے گناہگاروں پر یہ دوسرے فرقے والے محنت کرتے ہیں، کتنے زناؤں کے اڈوں پر دعوت دیتے ہیں، کتنے جوے اور سٹوں کے اڈوں پر جا کر کے دعوت دیتے ہیں۔ وہاں تجھے کوئی گمراہ فرقے کا نمائندہ نظر نہیں آئے گا، وہاں اگر آئیں گے تو علماء نظر آئیں گے، وہاں اگر آئے گا تو تجھے دعوت و تبلیغ کا تیرا ہمدرد ساتھی نظر آئے گا، تجھے خانقاہ کے دیوانے نظر آئیں گے جو تجھے وہاں سے خوشامد کر کے اللہ کی طرف لے کر کے آئیں گے۔ یہ گمراہ فرقے کے لوگ تجھے کہاں ملیں گے؟ جب تو نمازوں کا پابند ہو جائے گا، اب تیرے دماغ کو خراب کریں گے، تو نے نیت کہاں باندھ رکھی ہے، اس کو اوپر کر لے، تو نے کیا کر رکھا ہے، رفع یدین کیوں نہیں کرتا ہے، ایک ہاتھ سے مصافحہ کیوں نہیں کرتا ہے۔ پھر تجھے یہ سمجھانے والے آئیں گے، اے اللہ کے نیک بندے، تیری نماز تو اللہ کے نبی والی نہیں ہے، تو تو پورا امام کو فالو کرتا ہے، تو تو امام کو مانتا ہے، نبی کو نہیں مانتا، تو تو مشرک ہو گیا، تیرے ایمان کے اندر تو کمی آ گئی۔ جب تک تو گناہوں میں تھا تجھے کوئی سمجھانے والا نہ تھا، جب تک تو نشے کا عادی تھا تجھے کوئی سمجھانے والا نہ تھا، جب تک تو زنا کے اڈوں پر تھا تجھے کوئی اللہ کی طرف لانے والا نہ تھا۔ لیکن جس دن تو اللہ کی طرف آ گیا اور مسجد میں تو نے نمازوں کی پابندی شروع کر دی، اس دن نئے نئے چہرے تیرے پاس آئیں گے، ارے تیری تو نماز ہی نہیں ہو رہی ہے، اصل نبی والی نماز تو یہ ہے۔ اب تو شکوک و شبہات میں پڑھ کر کے اپنے علماء کے پیچھے پڑ جائے گا کہ مجھے ان سوالوں کے جواب چاہیے۔ کیا نہیں ہوتا اللہ کے نیک بندو ایسا؟ کیا نہیں ہوتا میرے بھائیوں ایسا؟ ورنہ کوئی تمہیں وہاں سمجھانے کے لیے نہیں، جیسے ہی تیرا تعلق علماء سے ہوگا فوراً سمجھانے والے آئیں گے، جیسے ہی تیرا تعلق دعوت و تبلیغ سے ہو جائے گا فوراً تجھے بہکانے والے آئیں گے۔ جس دن تیرا تعلق خانقاہوں سے ہو گیا اور ہر ہفتے تو نے کسی بزرگ کی خانقاہ میں جانا شروع کر دیا، یاد رکھنا اسی دن ان کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہوگی اور کسی طرح کوشش کریں گے کہ تجھے وہاں سے ہٹا لے، وہاں سے تجھے نکال لے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو، باطل اپنی شکلیں نئی نئی اختیار کر چکا ہے، تو ہر دروازے پر، اور وہ جس طرح کا بھی دروازہ ہو جہاں سے باطل کے آنے کا اندیشہ ہے، جہاں سے باطل کے نکل کر کے مجھے اور آپ کو گمراہ کرنے کا اندیشہ ہے، ہاں میرے علماء کی سخت ضرورت ہے اور میرے علماء اس پر محنت بھی کر رہے ہیں، اور میرے علماء اپنی جاں فشانی اور قربانیوں کے ساتھ اس باطل کو لے کر کے کھڑے بھی ہوئے ہیں۔ لیکن باطل علماء سے مقابلہ نہیں کرتا، علماء سے سوالات نہیں کرتا، علماء سے بحث نہیں کرتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے ان علماء کے پاس ہر سوال کا جواب ہے۔ وہ تو سیدھے سادے ایسے نوجوانوں کو دیکھتا ہے جنہوں نے ابھی نماز شروع کی ہے، جنہوں نے ابھی مسجد میں آنا شروع کیا ہے، جنہوں نے ابھی اللہ کے راستے میں وقت لگانا شروع کیا ہے، جنہوں نے ابھی خانقاہوں میں جانا شروع کیا ہے، یہ تو ان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو دعا کریں کہ اللہ رب العزت یہ جو آج ہمارے یہاں 10 حافظ قرآن ہوئے ہیں، اللہ ان کو نیک صالح عالم بھی بنا دینا، اللہ انہیں باصلاحیت اور صالحیت والا مفتی بھی بنا دینا، اللہ ان کو راتوں کے اندھیرے میں رونے والا بھی بنا دینا۔ میں اور آپ مل کر کے دعا کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی ہدایت کا دریاں ہے، میری اور آپ کی نسلوں تک کی ہدایت کا دریاں ہے۔ کیوں نہ میں اور آپ ان معصوم طلباء کے لیے دعا کریں؟ تو خوش نصیب ہیں آج وہ ماں باپ جن کی اولادیں حافظ قرآن ہوئی، آج خوش نصیب ہیں وہ استاد جن کی
محنتوں سے, جن کی قربانیوں سے, جن کے دنوں کے جاگنے سے اور راتوں میں بے چین رہنے سے اور اپنے طلباء کے سونے سے پہلے نہ سونے والوں کی قربانیوں سے اور صبح کو ان کے اٹھنے سے پہلے جاگنے والے استادوں کے لیے کیوں نہ میں اور آپ دعا کریں اللہ ان کو بھی اجر جزیل عطا کر دے کہ جن استادوں کی محنت کی وجہ سے آج میرے اور آپ کے طلباء یہ کامیابی کی طرف آئے ہیں, آج ان کے سروں پر دستار فضیلت آئی ہے. کمال کس کا ہے؟ کمال اولادوں کا نہیں ہے, کمال ان کے استادوں کا ہے, کمال ان کے ان استادوں کا ہے جو رات کے اندھیروں میں نگرانی کرتے ہیں, جو صبح کو اٹھ کر کے ان کی نگرانی کرتے ہیں, جن کی نیندیں ابھی مکمل نہیں ہوئی اور اپنے طلباء کے لیے اپنی رات کو قربان کرتے ہیں. کبھی انہیں راتوں کو اچھے تھپیڑے دے کر کے سلاتے ہیں اور صبح کو اچھی نرم گفتگو کے ساتھ ان کو اٹھاتے ہیں اور قرآن کریم کو لے کر کے ان کو بٹھا دیتے ہیں. جن کو اپنے ناشتے کا معلوم نہیں, اپنے کھانے کا معلوم نہیں, اور مجھے کہنے دیجئے بعض حفظ کے استاد میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ اپنے بچوں میں اتنے مستغرق ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنے گھر خاندان کی خوشی اور غمی کا بھی معلوم نہیں ہوتا. خوشی کی خبر آئے تو اپنے طلبہ کی محبت میں غیر حاضری نہیں کرتے, غمی کی خبر آئے تو طلبہ کی محبت میں صبر کر جاتے ہیں. یہ ان استادوں کی محنت کا کمال ہے کہ آج میرے اور آپ کے طلبہ اس قابل ہوئے ہیں کہ آج ان کے سروں پر حفظ کی دستار سجائی جائے گی. بڑے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ کہ اللہ نے ان کی جھولی میں, ان کے دامن میں یہ اولادیں عطا کی ہیں, اور خوش نصیب ہیں وہ تمام کے تمام معاونین کہ جو اس سال 1 سال پہلے اپنے اسی مدرسے کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس نیت سے اپنے خون پسینے کو دے رہے تھے, ان خون پسینے کے ٹکڑوں کو عطا کر رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ حافظ قرآن مل جائیں, ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں وہ حفاظ مل جائیں جو ہماری مغفرت کا دریا بنے, جو ہمارے مرحومین کی جنت کا دریا بنے. چنانچہ خوش ہو جائیں وہ تمام معاونین جو گزشتہ سال اپنے مدرسے کو تعاون دے کر کے گئے تھے. اللہ نے 1 سال مکمل ہونے کے بعد ان کی نیتوں کو قبول کر لیا, ان کے تعاون کو قبول کر لیا, اور ان کے تعاون کی برکت سے اللہ نے انہیں 10 حافظ قرآن عطا کر دیے ہیں. اس لیے میرے بھائی اگر اور ذرا سی محنت بڑھ جائے تو انشاءاللہ یہ 10 نہیں, یہ 1000 بھی ہو سکتے ہیں, 100 بھی ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ محنت کو بڑھائیں گے نا بھائی, اپنے مدرسے کے لیے آگے بڑھیں گے. آج اللہ نے 10 دیے, اللہ 20 اور 30 بھی انشاءاللہ دے گا. اللہ پھر انہی کو دوسرے بڑے مدرسوں میں پہنچا کر اللہ ان کو عالم بھی بنائے گا, میری اور آپ کی امامت بھی کریں گے, میرے اور آپ کی قیادت بھی کریں گے, میری اور آپ کی سیاست میں بھی حصہ لیں گے, تجارت کے میدانوں کے اندر بھی آئیں گے, میرے گھر کو اس دنیا میں جنت بنائیں گے, میرے گھر کو دیندارانہ ماحول بنائیں گے. یہی مدرسوں کو قائم کریں گے, یہی دعوت و تبلیغ میں آگے بڑھ کر کے بڑے بڑے گمراہوں کو ہدایت کی طرف لے کر کے آئیں گے, یہی خانقاہوں میں جا کر اللہ اللہ کی ضربیں لگا کر لوگوں کے دلوں کو صاف کریں گے. تو کیوں نہ میں اور آپ اپنی کمائی کا قیمتی حصہ ایسی جگہوں پر دیں جو میری اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے. تو خرچ کریں گے نا اور بھائی انشاءاللہ, تاکہ اللہ مجھے اور آپ کو اور حفاظ کرام دے اور علماء کرام دے. خیر میری بات زیادہ لمبی ہو جائے گی, مختصر یہ کہ اللہ کے نیک بندو آپ ہی کے تعاون سے یہ مدرسہ قائم اور دائم ہے, آپ ہی کے تعاون سے اللہ اس مدرسے کو اس قدر ترقی نواز رہا ہے, اس قدر حفاظ مجھے اور آپ کو اللہ دے رہا ہے. اس تعاون میں کمی نہ آنے دینا. باطل چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے مسلمان اپنے مدرسوں کو تعاون دینے سے پیچھے ہٹ جائے تو ہم گمراہی کو بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا سکتے ہیں, لیکن قربان جاؤں اس قوم پر کہ باطل کے کسی بھی حربے میں آنے کے لیے تیار نہیں, اور اپنے دین کو آگے بڑھانے میں کوئی عالم بن کے کر رہا ہے, کوئی متعلم بن کے کر رہا ہے, کوئی ان سب کی مدد کر کے اس دین کو آگے بڑھانے میں لگا ہوا ہے. اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. ہمارے قاری اکرم صاحب, مفتی صاحب, مفتی رضوان صاحب, ماشاءاللہ یہ مجھے لگتا ہے کہ تمام ذمہ داریاں اللہ ان کے ذریعے سے پوری کرا رہا ہے.
تو اب سب مل کر کے کم از کم ان کے لیے دعا تو کر دیں. اللہ ان کی عمر میں برکت دے, انہیں طاقت دے, انہیں قوت دے. اللہ ان کی حوصلہ افزائی رکھے, ان کے کبھی قدموں میں کمزوری نہ آنے دے. انشاءاللہ اللہ رب العزت انہی کے ذریعے سے آپ کے اس مدرسے کو چلاتا رہے گا. اللہ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین.